بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الحیاء من الایمان، باب ہے حیا ایمان میں سے ہے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک بن انس عن ابن شہاب عن سالم بن عبد اللہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک آدمی کے پاس سے گزرے، وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، اور وہ شخص اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعہ، اسے رہنے دے، فإن الحیاء من الایمان، کیونکہ حیا ایمان میں سے ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا کہ حیا ایمان میں سے ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ ایمان صرف اور صرف تصدیق کا نام ہے، ان لوگوں کا اس حدیث میں رد موجود ہے، کیونکہ حیا کا جو تعلق ہے وہ دل کے فعل کے ساتھ ہے۔ کسی آدمی کو عملی طور پہ حیا کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے اس کے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے۔ دین اسلام کے جو احکام ہیں اور ان میں جو اخلاقیات ہیں، جو اچھے کام ہیں، ان کاموں میں حیا ایک بہت بڑا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے، والایمان فی الجنہ، اور ایمان انسان کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الحیاء والایمان، ایمان اور حیا یہ دو چیزیں ہیں، اور یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، اگر دونوں میں سے کوئی ایک چیز اٹھا لی جائے تو دوسری خود بخود اٹھ جاتی ہے۔ یعنی حیا اور ایمان یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میرے اندر ایمان تو موجود ہے لیکن میں حیادار نہیں ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ حیادار ہے اور نہ اس بندے کے اندر ایمان موجود ہے۔ اور اگر کوئی آدمی کہے کہ حیا تو میرے اندر موجود ہے لیکن میں مومن نہیں ہوں، تو یہ بھی غلط ہے۔ جس بندے کے اندر جس قدر حیا موجود ہے، اس بندے کے اندر اسی قدر ایمان بھی موجود ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں آپس میں۔ اگر ایک چیز نکل جاتی ہے، مثال کے طور پہ حیا نکل جاتی ہے، تو ایمان بھی نکل جاتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، اور انسان کو حیا کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ حیا جو ہے اس میں کوئی نقصان نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا صرف اور صرف خیر لے کر کے آتی ہے، اس میں شر کا پہلو نہیں ہوتا۔ حیا ہے کیا؟ یعنی کس چیز کو ہم حیا کا نام دے سکتے ہیں؟ جو بندہ بھی اللہ سے ڈر کے بھلائی کرتا ہے اور اللہ کے خوف سے جو چیز انسان کو شر سے روکتی ہے نا، اس چیز کو حیا کہہ دیتے ہیں۔ یعنی بندے کے دل میں بھلائی کے ارادے اور بندے کے دل میں شر کے جو پہلو ہیں یہ ختم ہو جائیں تو اس چیز کا نام حیا ہوتا ہے۔ حیا جو ہے نا یہ سب سے بڑھ کے اللہ رب العالمین سے کی جاتی ہے، یعنی اللہ سے سب سے بڑھ کے حیا۔ اور اللہ سے حیا کیا ہوتی ہے کہ انسان جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی نافرمانی کرتا ہے، کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرتا ہے، تو وہ سوچے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اور وہ اللہ سے پھر شرم محسوس کر لے اور اپنے اس گناہ سے باز آ جائے۔ یہ اللہ سے حیا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ
ہمارے اندر جو کسی حد تک حیا موجود ہے، کسی حد تک، میں نہیں مانتا کہ وہ کامل حیا موجود ہے جو کسی ایک مسلمان میں ہونا چاہیے، لیکن جس بھی حد تک حیا موجود ہے یہ صرف اور صرف لوگوں کا حیا ہے، اللہ کا حیا نہیں ہے۔ یعنی لوگوں سے بچتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے کوئی بھی غلط کام نہیں کرتے، اور لوگوں کے سامنے کوئی بھی نافرمانی والا کام نہیں کرتے، اور لوگوں کے سامنے کبھی وہ حرکت نہیں کرتے جو اخلاق سے گری ہوئی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے سامنے وہ تمام کام کر جاتے ہیں جو اخلاق سے انسان کو گرا کر کے پستیوں میں اور کھائیوں میں انسان کو پھینک دیتا ہے۔ تو سب سے بڑھ کے حیا کیا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین سے شرم محسوس کرے، اور پھر لوگوں کا شرم جو ہے، لوگوں کے ساتھ جو حیا کا ایک پہلو ہے وہ بھی انسان میں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری لڑکی سے زیادہ سے بڑھ کے حیا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کو جب فرض کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے نصیحت کی اور سمجھایا، اللہ رب العالمین کے پاس جائیے اور جا کر کے ان نمازوں میں تخفیف پیدا کیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، کچھ نمازیں کم ہو گئیں، پھر اللہ کے پاس گئے، تو وہ جاتے گئے یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری قوم جو ہے نا وہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھے گی، لہذا جاؤ اللہ رب العالمین سے جا کے کہو کہ ان نمازوں میں تخفیف پیدا کریں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اب اللہ سے شرم آتی ہے، یعنی میں بار بار اللہ تعالیٰ کے پاس گیا اور بار بار جا کے یہ کہا کہ نمازوں میں تخفیف کر دیجئے، اب مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، میں دوبارہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جانا چاہتا۔ تو یہ جو حیا ہے نا، یہ انبیاء علیہم السلام کا ایک خاص وصف ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح کیا زینب رضی اللہ عنہا سے، اور صحابہ کرام کو دعوت دی، وہ دعوت ولیمہ تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ کھانے کے پکنے سے پہلے گھر میں آ گئے اور وہ کھانے کا انتظار کر رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان زیادہ تھے، جگہ چھوٹی تھی، تو صحابہ کرام نے پہلے کھانے کے پکنے کا انتظار کیا، پھر کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد تادیر بیٹھے رہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو آیات نازل فرمائی، ان آیات میں یہ تھا کہ کھانا آپ نے کھا لیا ہے، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا، کھانا کھا لیا تو نکل جاؤ، إِنَّهُ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، نبی کو تمہارا یہ کام تکلیف دیتا ہے کہ آپ نبی کے گھر میں بیٹھے رہیں، باتیں کرتے رہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی مصروفیات ہیں، تو وہ آپ کے انتظار میں موجود ہیں، کھڑے ہیں کہ یہ اٹھیں گے تو پھر اور لوگوں کو دعوت دی جائے گی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیا اس قدر ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو آپ کے ایک حکم کے لیے اور ایک حکم کے سامنے اپنی جان کو قربان کر دیا کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے یہ نہیں کہا کہ آپ نے کھانا کھا لیا ہے لہذا آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ إِنَّهُ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، یہ نبی کو تکلیف تو دیتا ہے لیکن فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، نبی تم سے شرم محسوس کرتا ہے اور تمہیں خود نہیں کہتا کہ اٹھ کے چلے جاؤ۔ ہمارے ہاں کتنے ایسے لوگ ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ بھائی میں بہت منہ پھٹ آدمی ہوں، منہ پہ بات کر دینے والا ہوں۔ بھائی منہ پہ بات کر دینا ایک اور چیز ہوتا ہے، اور بندے کے اندر ایک حیا کا جو پہلو ہے یہ ہونا ایک اور چیز ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ جو 2 لڑکیاں آئی تھیں، وہ شعیب کی جو بیٹیاں تھیں، اور دعوت دی تھی اپنے گھر میں، اپنے باپ سے ملاقات کی، تو اللہ رب العالمین نے جہاں ان کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان 2 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور وہ بڑے حیا پر چل رہی تھی، حیا، اس کا انداز حیا والا تھا، پھر اس نے جو دعوت دی
وہ بھی حیا پر مبنی تھی، پھر وہاں سے گھر جانے کا جو ایک فاصلہ تھا وہ بھی حیا پر مبنی تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کس قدر حیات میں تھے کہ اتنے سال وہاں موجود رہے، اور کئی سالوں کے بعد جا کر کے اس سے نکاح ہوا، اور اس سارے دورانیے میں اللہ رب العالمین نے اس عورت کے بھی حیا کا تذکرہ کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی بھی حیا کا تذکرہ کیا۔ تو یہ حیا جو ہے نا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا کہ الحیاء من الایمان، کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میں بے حیا ہو جاؤں اور اپنے آپ کو مومن بھی کہوں تو یہ نہیں ہے۔ مومن بننے کے لیے آپ کے اندر حیا کا ہونا ضروری ہے، اور یاد رکھیے گا حیا کہتے ہیں بندے کے اندر بھلائی کا ارادہ اور بھلائی کے کر گزرنے کا ذوق، لگن، اور جو بندہ برائی سے اور شر سے بچتا ہے تو صحیح معنوں میں یہ شخص حیا والا ہے اور اس بندے کے اندر حیا موجود ہے۔ اور جو بے دھڑک ہو کر کے نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ کے سامنے گناہ کرتا ہے، اور کچھ تو اس سے بھی آگے بڑھ گئے، کچھ لوگ اللہ رب العالمین سے شرم محسوس نہیں کرتے اور کچھ لوگوں سے بھی شرم محسوس نہیں کرتے، اعلانیہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، تو یہ جو بے حیائی ہے یہ اس سے بھی ایک اگلی صورت ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔